ایسے معلم کا آپ کو میں قصہ سناؤں. ہمارے معلم تھے ڈاکٹر جمال الدین صاحب. وہ جو ہوتے ہیں نا ریسنشیٹ ڈاکٹر، اس ٹائپ کے پہلے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے. کمپاؤنڈر بنے، پھر عقل ذہین ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سیکھ گئے اور اپنی دکان بھی کھولی. انہوں نے وقت کیا، بڑے مخلص تھے. ان کو جگر کا کینسر ہو گیا. اب ان کو میں نے کوشش کی سمجھانے کی کہ دیکھیں یہ ان کا ایلوپیتھک میں علاج نہیں ہے، آپ مجھ سے علاج کروائیں. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے آپ ایلوپیتھک علاج کروائیں اور لاہور میں ہسپتال میں بھیجیں. تو میں سمجھ گیا کہ ان کو حالت ایسی خطرناک ہے، اگر خدا نخواستہ میرے ہاتھوں میں یہ گئے تو سروں نے مجھے پیچھا نہیں چھوڑنا ساری عمر کی. پیسے بچانے کے لیے مریض مار دیا. میں نے ان کو ڈاکٹر عبدالحق صاحب، ہمارے ریڈیولوجسٹ لاہور میں ہوتے تھے، پروفیسر تھے، کالج میں بھی پروفیسر تھے اور اپنے ہیڈ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ان کے پاس بھجوایا. انہوں نے 1 مہینہ تک ان کا علاج کیا، کیمو تھراپی بھی کی، ریڈیو علاج بھی کیا. 1 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے اور میں مجبور ہوں، جو ہم کر سکتے تھے کر چکے ہیں. واپس لے کے آئے. بہت برا حال تھا، ان سے بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی تھی. پھر میں نے ان سے پوچھا تو ان کے بچوں نے کہا کہ ابا کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں ہسپتال میں داخل کرا دو، میاں منور کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. 1 ہفتے کے بعد میاں منور کا فون آیا کہ کوئی صورت نہیں ہے، جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کیے، اس سے زیادہ یہاں ہو ہی نہیں سکتا. اور اب ان کے 3 دن میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ گھر چلے جائیں، اپنے گھر میں آرام سے جان دیں، کیونکہ ہسپتال میں ویسے بھی اچھا نہیں لگتا. اس حالت میں لوگ آ رہے ہیں اور حالت بہت نازک ہے. تو ان کا بچہ روتا روتا میرے پاس آیا کہ اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا 3 دن ہیں، تم 3 دن ہومیوپیتھک علاج کرا لو اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو. خیر وہ ان کو لے آئے گھر. ان کو میں نے 3 دن ہومیوپیتھک نسخہ دیا. مجھے یاد ہے وہ نسخہ کیا تھا. سلفر 30 میں دن میں 4 دفعہ اور برائونیا 200 میں روزانہ 1-2 دفعہ. اور کارڈس میریانس ایک ہومیوپیتھک دوا ہے جو مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے، لیور کے لیے، جگر کے لیے بہت مفید دوا ہے. اس کے قطرے میں نے کہا دینا شروع کر دیں. اب مجھے تفصیل یاد نہیں کہ کیوں میں نے یہ تجویز کیا تھا، مگر بعد میں نے دیکھا کہ جگر کے لیے یہ نسخہ عموماً بہت ہی اچھا ہے. اور میاں سیفی کو بھی یہی دلوایا تھا میں نے، یاد ہے نا آپ کے ابھی. تو جگر کی خرابیوں کے لیے ضروری نہیں کینسر ہی ہو، اگر وہ ہو عام یرقان، معمولی ہیپاٹائٹس بی ہوتا ہے اور کئی قسم کی بیماریاں ہیں، ان میں بالعموم یہ کام کرتا ہے، مفید ہے. تو 3 دن کے اندر بجائے اس کے کہ وہ مرتے یا موت کے قریب جاتے، ان کا بیٹا آیا میرے پاس دوڑا دوڑا کہ ابا کو کچھ طلب ہو گئی ہے پیدا، کھانے پینے کی خواہش پیدا ہوئی جو کئی مہینے سے مری ہوئی تھی. اور آج انہوں نے اس کا جوس مانگا ہے، اورنج جوس. تو موسم نہیں تھا اورنج کا، لیکن ہمارے پاس اورنج اسکواش کی بوتلیں بنا کرتی تھیں اس زمانے میں، بڑا رواج تھا گھروں میں. تو وہ میں نے بوتلیں دی ان کو. میں نے کہا یہ اورنج جوس تو ہے نہیں، اسکواش پلاؤ. انہوں نے اورنج اسکواش شروع کرایا. چند دن کے بعد کہ جی اب وہ اور کچھ مانگ رہے ہیں، کیا دیں. پھر ان کو پتلا شوربہ اور آہستہ آہستہ اس میں پھلکے کا پاپڑ ڈال کے پھر اور غذا شروع ہوئی. اور 2-4 مہینے کے اندر وقف جدید میں رپورٹ کر دی کہ مجھ سے کام لیں. اور اس کے بعد کتنے سال ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے 14-15 سال تو رہے ہیں کم از کم اس بیماری کے بعد، یا زیادہ اس سے بھی. باقاعدہ فیلڈ میں کام کیا ہے. اس کا جگر کے کینسر کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہا.